السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس کی تاریخ، اقصی کے آنسو، چوتھی قسط۔ بروز پیر 11 شوال المکرم 1442 ہجری، 24 مئی 2021۔ روح زمین پر آج سب سے بڑا ظلم فلسطین پہ ہو رہا ہے۔ فلسطین میں صدیوں سے آباد عرب باشندوں کو بے وطن کر دیا گیا ہے۔ ایک سازش کے تحت دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر وہاں پر بسایا گیا اور اسرائیلی حکومت کا قیام وہاں پر عمل میں لایا گیا۔ اسرائیل کی ناجائز مملکت قائم کر کے عربوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ فلسطین پر عربوں کا حق ثابت کرنے کے لیے کچھ ضروری نکات جاننا ضروری ہیں، کیونکہ فلسطین یہ عربوں کا حق ہے، یہ اسرائیل کا وہاں پر ناجائز قبضہ ہے۔ اس کو جاننے کے لیے چند نکات اس تقریر سے لیے گئے ہیں جو عالم اسلام کے نامور سپوت سعودی عرب کے فرما رواں شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوامی سیمینار میں کہا تھا۔ کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان نکات کو سمجھنے سے پتہ چلے گا کہ فلسطین عربوں کا حق ہے اور اسرائیل کا وہاں پہ ناجائز قبضہ ہے۔ نمبر 1، یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ نمبر 2، یہودی دراصل بیرونی حملہ آور ہیں۔ جیسے انگریز ہندوستان پر حملہ آور تھے اور 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو انگریز بھاگ گئے، اسی طریقے سے یہودی فلسطین پر حملہ آور ہیں۔ فلسطین پر طاقت سے مسلط ہونے کے بعد کچھ عرصہ فلسطین میں رہے اور اس کے بعد نکال دیے گئے۔ نمبر 3، فلسطین میں ان کی موجودگی کا عرصہ بہت مختصر ہے۔ فلسطین میں آ کر بہت مختصر عرصہ ہو گیا جہاں پر فلسطین پر انہوں نے قبضہ جمایا ہے۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کبھی خالص یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان کے زمانے سے آج تک فلسطین پر یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ ناجائز قبضہ کیا تھا، پھر بھگا دیے گئے، پھر آ کر وہاں پر ناجائز قبضہ فلسطین پر انہوں نے جمایا ہے۔ نمبر 4، فلسطین میں یہودیوں کی کبھی اکثریت نہیں رہی۔ فلسطین میں یہودیوں کی کبھی اکثریت نہیں رہی۔ 5 نکات ہو گئے۔ نمبر 6، جب فلسطین سے یہودیوں کو نکالا گیا تو اس میں صرف اس کے اصل باشندے ہی رہ گئے جو شروع سے آج تک وہیں رہ رہے ہیں، یعنی عرب مسلمان۔ جب فلسطین سے یہودیوں کو نکالا گیا تو سارے یہودی فلسطین سے نکل کر چلے گئے، تو فلسطین میں کون باقی رہے؟ صرف عرب مسلمان باقی رہے جو وہاں کے اصل باشندے ہیں۔ 16 سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی آباد نہیں رہا۔ عربوں کی حکومت تقریباً 7ویں صدی سے فلسطین میں رہی۔ عربوں کی حکومت تقریباً 7ویں صدی سے فلسطین میں رہی، اور آج وہاں سینکڑوں تاریخی عمارات موجود ہیں جو عرب طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ سینکڑوں تعمیری عمارات فلسطین میں موجود ہیں جو عربوں کی تعمیری انداز ہے، اس تعمیری انداز سے بنائے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے فلسطین پر، اور یہ اپنا تسلط جمائے ہوئے ہیں اور یہ بھگوڑے ہیں، سارے دنیا سے نکالے گئے تھے۔ ہٹلر نے ان کو مار دیا اور 90% یہودیوں کو ہٹلر نے مارا۔ 10% یہودیوں کو یہ کہنے کے لیے چھوڑا کہ دنیا والے مجھے قاتل نہ کہیں، میں نے یہودیوں کو کیوں مارا ہے۔ 10% یہودیوں سے مجھے پہچان لیں گے کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا۔ 90% یہودیوں کو ہٹلر نے مارا ہے۔ فلسطینیوں نے ان کو مظلوم سمجھ کر رہنے کے لیے جگہ دی۔ انہوں نے انہی کے جگہوں پر قبضہ جمایا، ان کی پراپرٹیاں خریدی اور ان کو گھر سے بے گھر کر دیا اور خود اس پر قابض ہو گئے، اور آج اپنا ناجائز
قبضہ جما کر مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ جمانا چاہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن فلسطینی مسلمانوں پر سلام اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کے ایمان پر سلام کہ انہوں نے مقابلہ کرتے کرتے 70 سال سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد انہی کے ساتھ رہے گی۔